دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ سامعین محترم، علماء ہر زمانے میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور دین کے لیے بڑی محنت اور تگ و دو کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو علماء کی قدردانی کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ پورے امت مسلمہ پر علماء کا حق ہے، کیونکہ علماء یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ پر ان کا احسان ہوتا ہے، جن میں اس زمانے میں ہمارے زمانے میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایسی شخصیت ہے کہ جن کا پوری امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس دور میں امت مسلمہ کا عالمی سطح پر، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں امت مسلمہ کا عظیم اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں آتے ہیں، اور ان کے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے رئیس دارالافتاء رہے ہیں، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا، لیکن جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے تو پھر حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے جانشین ہیں۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو سب سے پہلے حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے اور ایک نامور ادارہ قائم کیا دارالعلوم کراچی کے نام سے۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے جو دادا ہے مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند میں فارسی کے استاذ تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے 4 بھائی ہیں جو ان سے بڑے ہیں سب، اور شیخ الاسلام صاحب سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ سب سے بڑے بھائی محمد ذکی کیفی، جو اردو ادب کے نامور شاعر ہے، اور ان کی شاعری کیفیات کے نام سے ایک کتابی شکل میں چھپ کر آ گئی ہے، اور وہ باقاعدہ عالم تو نہیں تھے لیکن حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر محمد ولی رازی ہیں، وہ بھی باقاعدہ عالم نہیں تھے لیکن اردو ادب میں ان کی شاہکار کتاب ہادی عالم کے نام سے جو غیر منقوط ہے، پوری کتاب میں کوئی حرف، کوئی جملہ، کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جس پر نقطہ موجود ہو، بغیر نقطے کے وہ کتاب لکھی ہے، اور ادباء اور علماء سے داد تحسین وصول کر چکی ہے یہ کتاب۔ تیسرے نمبر پر محمد رضی ہے، اور چوتھے نمبر پر مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو وفات پا چکے ہیں، اور 5ویں نمبر پر پھر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں۔ مفتی صاحب نے تو درس نظامی کا پورا دورانیہ اپنے والد ماجد کے قائم کردہ ادارے جامعہ دارالعلوم کراچی میں علوم اور فنون حاصل کیے۔ 1943 میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی پیدائش ہے، اور 1961 میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے دارالعلوم کراچی میں تخصص فی الفقہ کیا، اور جامعہ پنجاب سے عربی ماسٹرز کیے، اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا، اور پوزیشن بھی اس میں حاصل کی، اور اجازت حدیث اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے حاصل کی، جن میں نمایاں شخصیات اپنے والد ماجد
اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپور رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابر علماء سے اجازت حدیث حاصل کی، اور تصوف اور تزکیہ نفس کے لیے مسیح الامت شیخ مسیح اللہ جلال آبادی، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہے، اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے اور ان کے جانشین ہے، ان دونوں حضرات سے چاروں سلاسل کی اجازت حاصل کی اور تصوف کا سفر طے کیا، اور اب پوری دنیا میں ایک محقق، محدث اور فقیہ اور مجتہد کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور آپ کے استاذ محترم حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب حضرت مفتی صاحب نے تکملہ فتح الملہم کے نام سے عالمی شہرت یافتہ کتاب لکھی، جو اصل میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم کی، لیکن انہوں نے 6 جلدیں جب مکمل کی، ان کی زندگی نے وفا نہیں کیا، تو اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کتاب الرضاع سے لے کر آخر تک بقایا 6 جلدیں لکھی، 12 جلدوں میں شرح تیار ہو گئی، ان بقایا 6 جلدوں کو تکملہ فتح الملہم کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب چھپ کر آ گئی اور عرب نے اس کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ عرب نے ان کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے 1977 میں 1973 کے دستور کے مطابق اسلام سازی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی، جس کے بانی کے ارکان میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے۔ آپ نے قرآن مجید کے بیان کردہ حدود اور جرائم کے سزاؤں پر عمل درآمد کرنے کے لیے حدود آرڈیننس تیار کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اسی طرح سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بہت سفارشات پیش کی۔ جامعہ کراچی سے جب آپ نے وکالت کی ڈگری حاصل کی تو اس کے بعد پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ وابستہ رہے۔ آپ 1980 سے 1982 تک آپ وفاقی شرعی عدالت کے بینچ پر رہے، اور 1982 سے 2002 تک آپ عدالت عظمیٰ پاکستان کے شرعی اپلیٹ بینچ کے جج رہے ہیں، جس میں آپ نے بہت بڑے اور اہم فیصلے کیے، اور ان میں سے سب سے نامور اور مشہور فیصلہ سودی نظام کو غیر شرعی قرار دے کر اس پر پابندی لگائی۔ تو 2002 میں اسی فیصلے کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ سودی بینکاری کے ختم کرنے کے لیے تو آپ نے بڑے مضبوط اقدامات کیے اور بہترین پیش رفت کی، جس کا بڑا اثر پوری دنیا پر رہا، لیکن چونکہ بینکاری کے علاوہ معاشیات اور مالیات کے حوالے سے بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی، تو آپ نے اسلامی بینکاری کا نظام متعارف کیا، جس میں سود سے پاک بینکاری آپ نے پیش کی، اور اس پر ایسی مجددانہ تحقیق پیش کی، پورے دنیا کے علماء نے اس کو تسلیم کر کے بڑی تیزی سے دنیا میں یہ نظام پھیل رہا ہے، اور خود آپ 8 اسلامی بینکوں کے شرعی مشیر کے طور پر کام کر رہے۔ اسلامی مالیاتی اداروں میں آپ اکاؤنٹنگ اور ایڈیٹنگ آرگنائزیشن کے طور پر چیئرمین بھی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار عہدے پر آپ فائز ہیں۔ گزشتہ 18 سالوں سے ایک کتاب پر کام شروع کیا، المدونۃ الجامعہ کے نام سے تمام احادیث نبویہ پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا کو مرتب کیا جا رہا ہے آپ کے زیر نگرانی، جس کی 6 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں تمام احادیث کو جمع کیا جائے گا نمبر وار، ہر حدیث کو نمبر دیا جائے گا، جیسے قرآن کی آیات کے اپنے نمبرز ہیں،
اور تمام احادیث کے حوالہ جات اور ان کے ضعف اور صحت کی پوری تحقیق اس میں موجود ہوگی۔ 19 ستمبر 2019 میں آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مجلس شورا نے متفقہ طور پر وفاق کا صدر منتخب۔ 2019 میں روس نے آپ کو علمی اعزاز کے طور پر علمی خلعت زیب تن کرایا گیا، جو روس کا بہت بڑا اعلیٰ اعزاز ہے۔ اور 2020 میں پاکستان نے بھی اعزاز کے طور پر اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارے امتیاز عطا کی۔ 2009 میں پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر آپ نے پوری دنیا کا سفر کیا اور ٹریولنگ کا ایک ریکارڈ قائم کیا عالمی سطح پر، جس کی وجہ سے پی آئی اے نے آپ کو پوری عمر بھر کے لیے آدھے قیمت پر سفر کرنے کے لیے سہولت دے رکھی تھی۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے مراکش کا ایک مشہور سیاح ابن بطوطہ گزرا ہے، جس نے 21 سال کی عمر میں حج کا سفر کیا اور پھر سیاحت اور ٹریولنگ کے شوق میں وہ وہاں سے روانہ ہوا افریقہ، ترکی، روس اور افغانستان، ہندوستان، شام، فلسطین، جزائر شرق الہند اور تمام ممالک کا سفر کیا، بلکہ ہندوستان کا قاضی بھی رہا۔ محمد تغلق شاہ کے زمانے میں ہندوستان میں قاضی بھی رہا، چیف جسٹس بھی رہا، اور وہاں سے پھر سفارتی سفر پر چین چلا گیا۔ 28 سال میں 75,000 میل کا سفر کر کے واپس جب اپنا مراکش اپنے شہر طنجہ پہنچا تو اپنے پورا سفر نامہ اس نے عربی میں مرتب کیا اور اس کا نام رکھا عجائب الاسفار فی غرائب الدیار، جس نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا اور پوری دنیا کے تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور آج تک عالمی شہرت یافتہ ہے وہ کتاب بھی اور ابن بطوطہ بھی۔ لیکن اس زمانے میں سب سے بڑا سیاح اور ٹریولر حضرت مفتی حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، اور خود حضرت نے اپنی سیاحت پر 3 کتابیں لکھی، سفر در سفر اور جہان دیدہ اور دنیا میرے آگے، جن کے مطالعہ کرنے سے آپ کو ایک ان کے اعلیٰ پیمانے کے ادب، اردو ادب کا اندازہ ہوگا اور ان کے علمی تحقیق اور تدقیق کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور سفر کے حادثات اور واقعات بھی آپ کو بڑا لطف آپ کو ملے گا۔ 22 مارچ 2019 میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کیا گیا اور قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں گاڑی کا ڈرائیور تو شہید ہو گیا، لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی، جس کی وجہ سے پورے دنیا کے اسلامی ممالک وہ بڑے پریشان بھی ہوئے، متحرک بھی ہوئے، اور اس کے بعد سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی حفاظت میں باقاعدہ گارڈز رکھے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت کے گارڈ نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا فرما دیتے ہیں جو امت مسلمہ کے لیے دین کی تجدید کرتے ہیں، دین پر جو زمانے کے حوادثات کی وجہ سے جو گرد و غبار پڑا ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں اور دین کو اپنی اصلی شکل میں اور اپنے حقیقت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تمام علماء کے نزدیک ایسی شخصیت جو اس حدیث کے مصداق بنے وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہے، جنہوں نے جدید مسائل پر ایسی تحقیقات پیش کی کہ دنیا کے تمام علماء، اسکالرز، محققین اور مدققین اور دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ان کے تحقیقات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور گھٹنے ٹیک دیے، اور ان کی تحقیقات پر پوری دنیا میں عمل درآمد ہو۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی بڑی بڑی عالمی یافتہ انٹرنیشنل کئی زبانوں میں ایسی مہارت عطا کی کہ جب انگلش بولتے ہیں تو ایسی زبردست انگلش بولتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، جب عربی بولتے ہیں تو عرب کے بڑے بڑے خطیب اور ادیب وہ انگشت بدندان ہو جاتے ہیں، اور جب اردو بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اردو کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شاعر، نامور، سخنور
وہ سب ان کے اردو ادب کے سامنے اور زباندانی اور فصاحت اور بلاغت کے سامنے حیران اور پریشان نظر آتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عربی میں، اردو میں اور انگریزی میں، ان تینوں زبانوں میں حضرت نے 500 کے لگ بھگ ایسے تحقیقی کتابیں چھوڑی ہے، ایسی کتابیں لکھی ہے کہ پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے، جس میں عربی میں فقہ البیوع 2 جلدوں میں، اور تکملہ فتح الملہم 6 جلدوں، قضایا فقہیہ معاصرہ، اصول الافتاء و آدابہ، احکام الذبائح وغیرہ وغیرہ جو شہرت یافتہ کتابیں ہیں، اور اردو زبان میں علوم القرآن پر ایک بہترین مقدمہ مرتب کیا، اور فقہی مقالات کے نام سے کئی جلدوں میں آپ کی فقہی تحقیقات ہے۔ تقلید کی شرعی حیثیت پر آپ نے بہترین کتاب لکھی، فتاوی عثمانیہ آپ کی مشہور ہے، اسلام اور جدید معیشت، سود پر تاریخی فیصلہ، اسلامی بینکاری عدالتی فیصلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، آسان ترجمہ قرآن، اصلاحی خطبات جو 32 جلدوں میں چھپ کر آ گئے ہیں، جو حضرت کے خطبات اور بیانات کا مجموع۔ درس ترمذی کے نام سے آپ کے جو دروس مرتب کیے گئے ہیں ترمذی شریف کے شرح کی صورت میں، پوری دنیا کے علماء اس سے استفادہ کر رہے ہیں اردو زبان میں۔ اور تکملہ فتح الملہم جو صحیح مسلم کی 6 جلدوں میں شرح ہے، پوری دنیا کے علماء عربی زبان میں، اور باوجود اتنے علم کی گہرائی اور گہرائی اور علمی رسوخ کے باوجود اخلاص اور للہیت آپ کے انداز سے ٹپکتی ہے، شہرت سے دور بھاگتے ہیں، خاموشی کے باوجود آپ کے علم نے پوری دنیا پر اپنا لوہا منوایا، پوری دنیا پر علم کا سکہ بٹایا، باوجود اس کے کہ شہرت سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ سادگی، عاجزی، اخلاص اور للہیت نمایاں طور پر واضح ہے آپ میں۔ یہ چیزیں بہت مشکل سے کسی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو علمی مقام اس کا اتنا مضبوط ہو، اتنا بڑا ہو کہ پورے دنیا کے محققین، مدققین اس کے سامنے شرف تلمذ اختیار کرے، اور دوسری طرف عاجزی اور سادگی۔ آج کل تو ایسا دور ہے کہ جس نے 2 کتابیں پڑھ لی، 2 لفظ سیکھ لیے، تو وہ پھر ہر جگہ اپنے علم کے، شہرت کے ڈنکے بجانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں غیر معمولی شخصیت بن جاؤں اور میرا ایک نام پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ بات آپ کو دوربین کیا خوردبین میں بھی نظر نہیں آئے گی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے اندر، بلکہ جتنا وہ شہرت سے دور بھاگتے ہیں، جتنا وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور جتنی وہ گمنامی اختیار کرتے ہیں، رب العزت نے آپ کو شہرت سے نوازا۔ شہرت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ملے، جب خود لوگ اپنی شہرت کرائے، تو اس شہرت کی مذمت کی گئی ہے شریعت میں۔ وہ شہرت، وہ ریاکاری ہے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال شیخ الاسلام ہمارے قرب و جوار میں کراچی والوں کے لیے تو خصوصاً ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں، اور پورے امت مسلمہ کے لیے عظیم سرمایہ ہے ان کی خدمت کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم فرمائے۔ دنیا کے مؤثر ترین شخصیات میں ان کا شمار کیا گیا ہے، اور عالمی شہرت یافتہ شخصیات میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیخ الاسلام صاحب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔